वासा फैसलाबाद के ताउन से फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 पर काम की रफ्तार को चौथा गेयर लग गया। 40 अरब की लागत से चढ़ावाला रोड बकवाना के मुकाम पर मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट की तकमील से 6 लाख से ज्यादा अफराद की आबादी 30 मिलियन गैलियन योमिया साफ पानी से मुस्तफीद होगी। चालीस साल बाद झंग लारी अड्डे की सुनी गई। नई इंतजार का और दीगर इंतजामी दफातर की तामीर का काम शुरू। इलेक्ट्रिक बसों के लिए टर्मिनल भी तामीर होने लगे। लारी अड्डे को नई शक्ल मिलेगी। झंग की बैनुल अजलाई रोड्स के लिए फंड्स मुख्तस। टोबा रोड की मुरम्मत पर 12 करोड़ 18 लाख रुपए लगेंगे। फैसलाबाद रोड के 27 किलोमीटर के लिए 3 करोड़ रुपए रख दिए गए। मुरम्मती अमल आइंदा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। हाईवे डिवीजन ने टेंडरिंग वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 कैरेट सोना 9,000 रुपए फी तोला सस्ता। 24 कैरेट 1 तोला सोना 4,63,000 रुपए का हो गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,96,950 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग और फोग का राज। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। मोटरवे M4 पर बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक भी गाड़ियां नहीं चली। साल का आखिरी महीना माशे मंदे के साथ खत्म हुआ। दिसंबर की बरामदात नवंबर से कम रही। नवंबर में बरामदात 2 अरब 42 करोड़ डॉलर, दिसंबर में 2 अरब 31 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। दिसंबर की नवंबर के मुकाबले 4.26% कमी रिकॉर्ड। रवां माली साल के 6 में से 5 महीने खसारे में चले गए। फैसलाबाद में साल 2025 इंडस्ट्री के लिए सबूहाली का साल साबित हुआ। कारोबारी माहौल नासाजगार। महंगी बिजली ने नुकसान पहुंचाया। बेजा टैक्सेस ने भी सरहदी शोबे पर दबाव बढ़ा दिया। साल भर में 30 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद। स्पिनिंग सेक्टर मुतासिर हुआ। बंद होने वाले यूनिट्स में स्पिनिंग सेक्टर सरे फहरिस्त रहा। नए साल में माशी उमूर में सिफर कारकर्दगी चलेगी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। सरमायाकारी, बरामदात और इस्लाहात हर महाज पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। तमाम वजारतों को फौरी फैसलों और अमली नताइज का हुक्म भी दे दिया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि अब किसी सूरत ताखीर नहीं चलेगी। नाकिस कारकर्दगी पर जवाबदेही लाजमी होगी। मौशी इस्लाहात के ऐलान को अमली जामा पहनाने का मुतालबा। फैसलाबाद के मैन्युफैक्चरर्स पैदावारी लागत से परेशान। मैन्युफैक्चरर बाबर शहजाद कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ वक्त और कुव्वत खरीद कम हो रही है। कारोबारी बेहतरी के लिए लागत का कम होना बहुत जरूरी है। बिजली की कीमतों में हंगामी बुनियादों पर कमी होनी चाहिए। फैसलाबाद कचहरी बाजार में बिजली तारों का अंडरग्राउंड काम ताखीर का शिकार। ताजरों का कारोबार मुतासिर होने पर शदीद परेशानी का इजहार। कहते हैं कि इब्तदाई वक्त 21 रोज का था, अब 70 दिन गुजर चुके। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। कमिश्नर फैसलाबाद के मरहलावार तहसीलों के हंगामी दौरे शुरू। राजा जहांगीर अनवर की क़यादत में तमाम महकमों की फोर्स का पहले विजिट पर तहसील चकझुमरा का दौरा। चकझुमरा चौक में ब्यूटिफिकेशन, पैरा ऑफिस की ज़ेर तामीर इमारत, कब्रिस्तान में सफाई, पार्क की बहाली का जायजा लिया। कमिश्नर फैसलाबाद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीजों से अद्वियात मिलने के बारे में दरियाफ्त किया। सफाई की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को वार्निंग जारी। फैसलाबाद शहर की सिविल डिस्पेंसरियों के काम मुकम्मल ना हो सके। महकमा सेहत का महकमा बिल्डिंग को मरासला। राजा पार्क, फैक्ट्री एरिया, गुलशन ट्रैफिक, सितारा कॉलोनी की सिविल डिस्पेंसरियों के सिविल वर्क्स के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर दी गई। चिन्योट सरगोदा झंग रोड बाईपास की हालत खराब। सड़क तबाहाली का शिकार। शहरियों का गुजरना। धुंध के बायस हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों का सड़क की जल्द तामीर का मुतालबा। फैसलाबाद में 25 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्की। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर नोटिफिकेशन जारी करके असातिज़ा में तकसीम कर दिए।
انا معاشی مسائل رشتوں میں دراڑ کا سبب، فیصل آباد میں میاں بیوی سے متعلق 14,068 کیس دائر ہوئے، 2025 میں سال بھر کھلا طلاق، جہیز نان و نفقہ کے کیسز دائر ہوتے رہے، سال 2024 میں تعداد 15,121 رہی تھی، مختلف عدالتوں میں 7,108 کیسز زیر سماعت ہیں۔ کرپشن، نااہلی اور اختیارات سے تجاوز، فیصل آباد میں ایس ایچ او اور اے ایس آئی پر خاص ایس ایچ او بابر گجر اور اے ایس آئی سہیل سلمان پر الزامات ثابت ہوئے۔ آر پی او سہیل اختر سخیرہ نے کہا کہ کرپٹ افسران کی محکمے میں کوئی جگہ موجود نہیں، کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ نئے بجلی میٹرز کے بلوں میں صارفین کو سہولت، فیسکو نے گھریلو کنیکشن میں صارفین کو سیگریگیشن کی سہولت دے دی، نئے گھریلو میٹرز کے بلوں میں نیپرا قوانین کے مطابق کمی ہوگی، 10,000 سے زائد نئے گھریلو میٹر صارفین کو بلوں میں کمی کی سہولت دی گئی۔ فیسکو ڈیٹ ڈیفالٹرز کے پاسپورٹ بلاک ہوں گے، فیسکو حکام نے ریکوریوں کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا، ڈیٹ ڈیفالٹرز کے تمام کنیکشن بھی منقطع ہوں گے، نادرا سے 5,000 سے زائد ڈیٹ ڈیفالٹرز کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹرز پر ٹریفک قوانین کے لیے سختیاں، چنیوٹ میں سال بھر میں 65 لاکھ سے زائد کے جرمانے، اس دوران 500 کے قریب روڈ پرمٹس جاری کیے گئے۔ سیکریٹری آر ٹی اے عمر علی نے بتایا کہ انسداد اسموک مہم میں سینکڑوں گاڑیاں بند کی گئیں، ہمارا مقصد لوگوں کے سفر کو محفوظ بنانا ہے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں خونناک کا مرض سر اٹھانے لگا، خونناک کے بڑھتے کیسز کی وجہ ناقص ویکسین کوریج قرار، ڈی جی ہیلتھ سروسز کا فیصل آباد سمیت تمام اضلاع کے سی ای او ہیلتھ کو مراسلہ، ناقص کارکردگی والے علاقوں پر فوری توجہ دینے کی ہدایت۔ فیصل آباد الیکشن بورڈ کی ضابطہ اخلاق کی پاسداری کی ہدایات، امیدواروں کو پرتکلف خانوں کی دعوتوں سے روک دیا، خلاف ورزی پر کیس پنجاب بار کونسل کو بھجوانے کا اندیا۔ سال 2026 کے پہلے سپر مون کا نظارہ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی دیکھا گیا، سپر مون 5:45 پر طلوع ہوا، سپر مون غیر معمولی طور پر زیادہ بڑا اور روشن تھا، سال کے پہلے سپر مون کو ولف مون بھی کہا جاتا ہے، رواں سال کا دوسرا اور آخری سپر مون نومبر میں دیکھا جائے گا۔ یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر داری اڈہ فیصل آباد میں تقریب کا انعقاد، سید برادرز کی جانب سے 50 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا، سید مراتب علی، رائے ناصر شہزاد، محمد ذیشان اور دیگر کی شرکت، سید چون رضا اور سید اون رضا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، اہلیان علاقہ میں وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا اور تقسیم۔ کمالیہ میں 13 رجب المرجب کے جلوس کی سخت نگرانی، چیف آفیسر علی رضا کا کنٹرول روم کا دورہ، یوم ولادت مولا علی علیہ السلام کے جلوس کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا، کہا جلوس کے راستوں میں صفائی کے بہترین انتظامات ہوئے۔ جشن مولود کعبہ حضرت امام علیہ السلام کے سلسلے میں کیک کٹنگ، صدر پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن فیصل آباد رانا فیاض حسین منچ کی رہائش گاہ پر اہتمام، امیدوار سیکریٹری فیصل آباد بار رانا علی عابد منچ نے اہتمام کیا، وزیر اعظم کے مشیر رانا احسان افضل اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ جڑاوالا میں 13 رجب ولادت باسعادت حضرت علی علیہ السلام، سینئر قانون دان چودھری عتیق کامان کے ڈیرے پر کیک کاٹا گیا، شرکا کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تحصیل احمد پور سیال میں بھی امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے سلسلے میں جشن منایا گیا اور کیک بھی کاٹا گیا، مولا علی کی شان میں قصیدہ گوئی، ملک کی سلامتی اور ترقی سمیت خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ شورکوٹ میں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں تقریب، منہاج القرآن کے زیر اہتمام انفارمیشن سیکریٹری جھنگ عابد حسین بھٹی کے گھر پر کیک کاٹا گیا، ممبر امن کمیٹی جھنگ رائے ایاز اکبر، ممبر پریس کلب رانا محمد شبیر کی شرکت۔
فیصل آباد پولیس کی جانب سے بچوں کے لیے 7 روزہ ونٹر کیمپ کا انعقاد۔ پولیس لائنز میں منعقدہ کیمپ میں بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ انچارج پولیس فورس سہیل شہزاد نے بچوں کو مختلف کھیلوں سے آگاہی دی۔ ایس ایس پی آپریشنز فرقان بلال اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو ملک امین نے بھی کیمپ کا وزٹ کیا۔ والنٹیئر فورس پاکستان کی جانب سے فیصل آباد آرٹ کونسلز میں ٹرانسفارم پاکستان کانفرنس کا انعقاد۔ ممبر پنجاب بار کونسل رانا معظم عباس خان، سابق صدر ایف سی سی آئی رانا سکندر اعظم خان شریک ہوئے۔ صدر عثمان رضا جولاہا نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد نوجوانوں کو خود مختار روزگار کے قابل بنانا ہے۔ توبہ ٹیکسنگ میں میڈی لینڈ کمپنی نے ویسٹ کلیکشن فیس لینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر بھر میں سروے کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹیمیں گھر گھر جا کر کوائف جمع کریں گی۔ آن لائن ایپ میں صارفین کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ایک ہی کلب کے باوجود گولف کا رجحان بڑھ گیا۔ شہری گولف جیسے عالمی کھیل میں مہارت دکھانے کے لیے پرعزم گولف کریسنٹ گراؤنڈ میں گولف کی ٹریننگ جاری۔ کہتے ہیں کہ شہر میں گولف کا بہت ٹیلنٹ ہے، موقع ملے تو نوجوان ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر کے صاحبزادے اویس ڈوگر کی دعوت ولیمہ تقریب میں سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، اسپیشل ایڈوائزر وزیر اعظم رانا احسان افضل، ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر، ایم پی اے ظفر اقبال ناگرہ بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ، صدر ایف سی سی آئی شیخ فاروق یوسف، سابق صدر ایف سی سی آئی ریحان نسیم وڈالہ نے بھی شرکت کی۔ سیکریٹری پریس کلب عزادار حسین، اینکر پرسن بلال ڈوگر، سینئر رپورٹرز عبد الرحمان گجر، میاں عمیر عظمت، ارسلان دورانی، مریم رضا کی بھی شرکت۔